گزشتہ دنوں شمس ملک صاحب نے ملک نثار صاحب کا انٹرویو کیا. اس میں نثار ملک صاحب نے کہا کہ ہمارا معاہدہ ہوا ہے اور ملک ظفر صاحب اگلا الیکشن نہیں لڑیں گے. آپ چونکہ میرے عزیز بھی ہیں، پڑھے لکھے نوجوان بھی ہیں، میں اس بات کو یہ کہہ سکتا ہوں یہ فضول قسم کی گفتگو ہے. اور دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہنا حق بجانا ہوں کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. اور کون الیکشن لڑے گا، کون الیکشن لڑنا جانتا ہے، لوگ کس کے ساتھ تھے، یہ بات پورے حلقہ انتخاب کے میں بسنے والے ہر شخص کو یہاں ہے. اور نثار میرا عزیز ہے. جنرل الیکشن میں وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ کا امیدوار تھا، اور میں برملا یہ کہتا ہوں بیرسٹر اسرار ملک صاحب کلاس سے ملک نثار صاحب یہ ٹکٹ کے امیدوار تھے. اور جب انہوں نے ٹکٹ انہیں نہیں ملا، قیادت چونکہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کے اندر اتنی قائدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں تب جا کے لوگ انہیں اپنا لیڈر مانتے ہیں. جب قیادت نے ٹکٹ کا فیصلہ کیا، مجھے ٹکٹ دیا، تو یہ وہ لوگ تھے جو اس ٹکٹ کو کینسل کروانے کے لیے اسلام آباد کے ڈی چوک میں دھرنا دے کر اپنے چند آوارہ قسم کے نوجوانوں کو لے کر یہاں تک انہوں نے واحیاتی کی تھی. اور اس کے بعد جنرل الیکشن میں آج یہ پی ٹی آئی کے دعوے دار ہیں، پی ٹی آئی کا اپنے آپ کو بڑا نظریاتی کہتے ہیں. جنرل الیکشن میں یہ بیرسٹر اسرار صاحب اور نثار صاحب، ان کی آج وہ لوگ زندہ ہیں، موجود ہیں. انہوں نے مجھے ہرانے کے لیے، اس وقت جماعت کو ہرانے کے لیے انہوں نے اپنی جیبوں سے لاکھوں روپے بھی خرچ کیے تھے، اور میرے خلاف ہونے والی ہر سازش میں یہ لوگ پیش تھے. آپ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اور ملک نثار کے درمیان اس طرح بھی کوئی معاہدہ نہیں ہوا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ 40 لوگ ہماری فیملی کے گواہ تھے؟ میں کہتا ہوں یہ بالکل فضول قسم کی گفتگو ہے. معاہدہ پھر کس کے ساتھ؟ کوئی الیکشن لڑنے والا کوئی قد کاٹ والا بندہ ہو اس کے ساتھ معاہدہ. میں معاہدوں کا قائل ہوں، لیکن میں انسانوں کے ساتھ معاہدے کرتا ہوں، سیاسی کارکنوں کے ساتھ معاہدے کرتا ہوں، وینری لوگوں کے ساتھ معاہدے کرتا ہوں. دولت کے بل بوتے پہ جو شخص اس حلقے کو یرغمال بنانا چاہتا ہے، میرا کسی دولت مند کے ساتھ، کسی جاگیردار کے ساتھ، کسی سرمایہ دار کے ساتھ، اور کسی ظالم کے ساتھ، اور کسی منافق کے ساتھ نہ اس سے پہلے کوئی معاہدہ ہوا ہے اور نہ آئندہ اس طرح کا کوئی معاہدہ ہوگا. یہ فضول اور بکواس قسم کی بات ہے. اچھا، ملک صاحب مختلف سیاستدان پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، تو آپ کس جماعت میں شامل ہوں گے، کیا بتائیں؟ میں اکثر اپنی گفتگو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ لوگ آج کل سوشل میڈیا پر وہ پارٹی کی بات کرتے ہیں، آگے جماعت کی بات کرتے ہیں، لیکن میرا اس پہ جو موقف ہے وہ لوگوں سے، روایتی لوگوں سے ہٹ کر ہے. میرا یہ موقف ہے، اور میرا اس بات پر نہ کہ موقف بلکہ یقین ہے، میرا پختہ یقین ہے کہ آپ کی جماعت آپ کی عوام ہوتی ہے. جب لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، حلقے کے مسائل سے آپ گہری دلچسپی رکھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کے ساتھ لزان ہوتا ہے، لوگوں کی آپ دکھ درد کو اپنا دکھ درد محسوس کرتے ہیں، تو پھر آپ کو کسی جماعت کی ضرورت نہیں ہوتی. اور چینل کی وساطت سے یہاں پر لوگ اپنے نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے در پہ ہیں. آزاد کشمیر کے اندر 2026 میں تحریک انصاف نام کی کوئی چیز، چونکہ تحریک انصاف کی رجسٹریشن منسوخ ہو چکی ہے آزاد کشمیر کے اندر، جس کی واضح مثال رفیق نیر صاحب جو اپنے آپ کو بڑا نظریاتی تحریک انصاف کا کہتے تھے، آج بھی جب ان کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں بچے ان کے ساتھ شرارتیں بھی کرتے ہیں. تو اگر اس کا کوئی مستقبل ہوتا یا یہاں تحریک انصاف آزاد کشمیر میں اس کا وجود باقی رہتا، تو رفیق نیر کل کی بات ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے آپ کو اپروچ کیا اور آپ کو یہ کہا کہ ہم آپ کو ٹکٹ بھی دیں گے اور ساتھ میں الیکشن کے اخراجات بھی دیں گے، یا کیا؟ میں بالکل صرف پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، بلکہ جو فیڈرل میں بیٹھے وزراء صاحبان ہیں، فیڈرل وزراء کے ساتھ میری اس بے شمار دفعہ ہماری سیٹنگ بھی ہوئی ہے. انہی کی دعوت پہ میں ان سے ملنے بھی گیا ہوں، انہی کی خواہش پہ وہ میرے آفسز میں بھی آتے ہیں ملنے کے لیے. تو مجھے 2 بڑی پارٹیوں نے ٹکٹ کی بھی آفر کی تھی. البتہ ایک چیز میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون، کیونکہ راجہ فاروق قادر صاحب سے، شاہ غلام قادر صاحب سے میرا ذاتی بھی تعلق بھی ہے، ان کے ساتھ میں عزیزوں کی طرح وہ مجھے بیہیو بھی کرتے ہیں. وہ بار بار جب مجھے مجبور کر رہے تھے، اور وہ الفاظ میں یہاں نہیں کہتا جو مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی لیڈرشپ اس حلقہ انتخاب میں جو اپنے آپ کو مسلم لیگی کہتے ہیں، ان کے حوالے سے جو وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، جو گفتگو کرتے ہیں، وہ یہاں مناسب نہیں ہے وہ گفتگو لوگوں کے سامنے کرنا. تو ان کا بار اصرار تھا کہ آپ مسلم لیگ نون میں شامل ہوں، تو میں نے ان کے سامنے پھر اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ رکھا ہے. حلقہ راج محل کے ساتھ ساتھ حلقہ سٹی کوٹلی کا بھی اگر مجھے ٹکٹ دیتے ہیں، 2 حلقہ جات سے ٹکٹ دیں، اور اس کے ساتھ میرے ساتھ یہ اسٹامپ کر لیں کہ اگر ہم الیکشن
کسی ایک حلقے کا بھی لوز کرتے ہیں تو جو شرائط مسلم لیگ چاہتی ہے وہ مجھ سے میں اس پر سائن کرنے کے لیے اس کا جو جرمانہ کا تعین کرنا چاہتے ہیں جو مالی صورت میں جو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے میں معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں. ان سے میں نے 2 حلقہ جات کی دونوں حلقوں کے لیے ٹکٹ کی اس شرط پر کہ اگر ہم الیکشن نہ جیت سکے تو پھر سودا آپ کی مرضی کا ہے, 2 ٹکٹ کے ساتھ میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں. جذبے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی میدان میں اتریں گے اور جو فیصلہ میرے حلقے کی عوام کرے گی, چونکہ میں یہ کہتا ہوں برملا کہتا ہوں اور مجھے اس بات پر فخر بھی ہے کہ میں کسی کی جوتیاں اٹھا کر ٹکٹ کے پیچھے نہیں جاتا, میں کسی کے وہ منتیں ترلے کر کے اس کو ٹکٹ کے اصول کے لیے نہیں جاتا. الحمدللہ میرے حلقے کے لوگ میرے ساتھ ہیں اور جو فیصلہ میرے حلقے کے لوگ کریں گے اس کے لیے ہم ایک کمیٹی بھی بنانے جا رہے ہیں. 51 لوگوں کے نام ہم نے لکھے ہوئے ہیں. ہر یونین کونسل سے جدہ ہماری شخصیات اس میں شامل ہیں. ہمارے ڈسٹرکٹ کونسلرز, چیئرمینز, ممبران لوکل کونسلرز اس میں شامل ہیں. ہماری جو معزز اور معتبر شخصیات ہیں, بااثر شخصیات ہیں اس حلقے کی, ان کی کمیٹی کے ساتھ فیصلہ کریں گے. اور ہماری ایک ٹیم ہے اور اس میں اس وقت آزاد کشمیر کے صدر ریاست انہوں نے بھی پرسوں منڈے کو اسلام آباد میں اپنی جو فارورڈ بلاک پارلیمانی گروپ ہے اس کا ایک اجلاس بھی طلب کر لیا ہے. جناب پرائم منسٹر بھی اس میں تشریف لا رہے ہیں اور پھر ہم اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ اپنی عوام کی مشاورت کے ساتھ وہ فیصلہ کریں گے جس سے آزاد کشمیر کے لوگوں کو حقیقی معنوں میں جس ترقی کے, جس تعمیر کے, جس سوچ کے اور جس جہاں جو مسائل ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی نہ کہ صرف حلقہ راج محل, وہ ڈسٹرکٹ کوٹلی سے اور انشاءاللہ تعالی آزاد کشمیر بر سے ہماری جو قیادت فیصلہ کرے گی وہ چونکہ اس میں عوام کی مرضی و منشا شامل ہوگی اور اس سے انشاءاللہ تعالی کلین سویپ کر کے 2026 میں پھر اللہ کے فضل و کرم سے آزاد کشمیر میں حکومت بنائیں گے. بالفرض اگر جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ میں کسی کی جملہ اٹھا کر آگے نہیں جاؤں گا, تو اگر یہی بات رہی تو پھر کیا آپ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑیں گے یا پھر بھی کسی پارٹی میں جائیں گے؟ میری جو ذاتی خواہش ہے, میں چونکہ بعض اوقات چند بونے سوشل میڈیا پر وہ لکھتے ہیں جی کہ 21 میں عمران خان کے نام پر ووٹ پڑا تھا. میری یہ خواہش ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو راج محل کے نوجوان ہیں یہ بڑے پڑھے لکھے نوجوان ہیں, یہ بڑا زرخیز سرزمین ہے, یہاں پر بڑے لوگوں نے جنم لیا اس سرزمین سے. اور میری یہ خواہش ہے کہ ہم یہ جو ٹیگ لگتا ہے کہ ووٹ آپ کو میاں نواز شریف کی امانت ہے, ذوالفقار علی بھٹو کی قبر کی امانت ہے, عمران خان کے وی این کی امانت ہے, میری یہ خواہش ہے کہ مجھے اگر میرے نوجوانوں نے اور میرے بزرگوں نے اس بات پر اتفاق کیا تو انشاءاللہ تعالی بغیر ٹکٹ کے بھی اس حلقہ انتخاب سے الیکشن لڑیں گے بھی اور انشاءاللہ تعالی بحری مینڈیٹ سے جیتیں گے بھی. مجھ سے اگر ذاتی پوچھا جائے تو میری یہ خواہش ہوگی کہ میں آزاد الیکشن میں حصہ لوں. اچھا سر, یہ ایک بات ہو رہا ہے کہ 2021 میں یہاں روزہ افطار ہوا, صبح کے ٹائم جو ہے وزیر اعظم منتخب ہو گئے. اس سے پہلے آپ کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم ہیں, چودھری یاسین صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا. یہ جنگ بھی لگی رہی اسمبلی کے اندر اور یہ اکثر دیکھنے کو بھی ملتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آزاد امیدوار کی حیثیت سے آپ الیکشن لڑیں گے تو اس کے بعد بالفرض اگر آپ جیت بھی جاتے ہیں تو پھر بھی کسی پارٹی میں جائیں گے یا کہ آزاد ہی رہیں گے؟ بالفرض نہیں, اللہ کے فضل و کرم سے آج کا نوجوانوں کا یہ جذبہ, آپ جیسے پڑھے لکھے شخص کو اب کوئی عوام نہیں رہنا چاہیے. اللہ کے فضل و کرم سے الیکشن ہم جیتیں گے اور انشاءاللہ جیت کر دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا تو. میں نے آپ کو پہلے اپروچ کیا, میں بڑی اس کی تفصیل سے وضاحت کر چکا ہوں کہ مسلم لیگ نے راج محل کے ٹکٹ کے لیے مجھے جو فیڈرل وزراء کے ساتھ جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ میری ایک ٹکٹ پر وہ بات کرتے تھے, لیکن میں چونکہ ابھی میں کوئی فیصلہ خود سے نہیں کرنا چاہتا. میں چونکہ چاہتا ہوں کہ میں یہ اپنی عوام کی عدالت میں جاؤں گا, وہاں پر موذین میں بیٹھ کر لوگوں کی رائے کو مقدم جان کر پھر لوگوں کی مشاورت کے ساتھ ہم فیصلہ. میں آپ کو یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر میری جو کمیٹی ہے وہ جس ٹکٹ کے اوپر ہاتھ رکھے گی وہ ٹکٹ اس حلقے کے نوجوانوں کو وہ دلوا کر اس کے بعد اگر کوئی ٹکٹ ہے تو اس کے اوپر کوئی کسی کا کمپٹیشن ہو سکتا ہے. میرے لوگوں کی جو رائے ہوگی, جس ٹکٹ کے بارے میں رائے ہوگی, اس پر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کمپٹیشن نہیں ہوگا اور بغیر کسی لعت و لال کے وہ ٹکٹ لے کر رہیں گے. کیونکہ یہ ایک بڑا ٹیگ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ فلاں کے صدقے یہ جیت ہوئی ہے, فلاں کے صدقے یہ ووٹ پڑے. اس داغ کو بھی میں ختم کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ توکل اللہ کے آسرے پر اور اپنے نوجوانوں اور اپنے بزرگوں کے اس جذبے اور ولولے کو
مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کرنا ہے. اور یہ ٹیگ بھی ہم نہیں چاہتے جی کہ یہ فلاں کا ووٹ تھا اور فلاں کو ملا. جیسے یہ چند پی ٹی آئی کے بونے سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں کہ کس میں یہ سیٹ پی ٹی آئی کی امانت تھی, عمران خان کی امانت تھی. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ داغ بھی نہ لگے. اور میری اگر ذاتی پوچھا جائے, جب ہم بیٹھیں گے اپنی اس کمیٹی میں, میں بھی بیٹھوں گا اپنی عوام میں, تو جب میں اپنی رائے کا اظہار کروں گا سب سے پہلے میں اپنی رائے اپنی عوام کے سامنے رکھوں گا. اور میری جو خواہش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم بغیر کسی بیساکھی کے, ٹکٹ کمزور لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, ٹکٹ ان لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے جو پالشی اور مالشی ہوتے ہیں اور جن کی عوام میں کے اندر فوٹنگ نہیں ہوتی. میرے لیے میرا ٹکٹ میرا حلقہ کے عوام ہے, میرے نوجوان ہیں, میرے بزرگ ہیں, اور جو لوگ فیصلہ کریں گے اس کو عزت و تکریم کے ساتھ اس کو آن کرتے ہوئے پھر اس پر ہم لوگوں کی رائے کے مطابق فیصلہ کا کریں گے. پوائنٹ جواب دے دیں. ڈی جی ذوالفقار صاحب کے ساتھ میرا ایک دفعہ پروگرام ہوا, کچھ چند 5 منٹ پر مشتمل. تو میں نے ان سے یہ بات کی ہے کہ حلقہ راج محل میں ملک ظفر صاحب بھی ہیں اور دیگر لوگ بھی ہیں, الیکشن لڑیں گے تو آپ کو کہاں سے فائدہ حاصل ہوگا. انہوں نے کہا جی ملک نواز صاحب جو ہے اب ان کا حلقہ انتخاب کوٹلی ہوگا, تو یہاں پر ان کا 12,000 ووٹ ہے, وہ ووٹ مجھے میسر ہوگا, وہ ان کی بھی سپورٹ مجھے حاصل ہوگی. اگر نون لیگ کا ٹکٹ, وہ بھی کہتے ہیں جی کہ میں سیکرٹری ہوں, ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہوں, مجھے پتہ ہے کس کو ٹکٹ مل رہے ہیں, تو پھر آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ مجھے بھی اپروچ کیا جا رہا ہے. پہلے عرض کی کہ میں یہاں پر وہ الفاظ نہیں دہرا سکتا جو پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ حلقہ راج محل کے جو اپنے آپ کو لیڈر کہلواتے ہیں, جو الفاظ ہیں وہ میں بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں اور نہ کروں گا انشاءاللہ. آف دی ریکارڈ آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کن کن حلقات سے یہاں کی مسلم لیگ نون کو نوازتے ہیں. ایک بات, اگر وہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں تو جب وزیر اعظم پاکستان مظفر آباد شہداء جو جنگ میں ہمارے شہید اور زخمی ہوئے تھے ان کے چیک تقسیم کرنے کی ایک تقریب تھی, اور وہاں پر فیڈرل وزراء میرے پاس نہ جاتے یہ آفر لے کر کے آپ مسلم لیگ نون میں شامل ہوں اور ہم آپ کو ٹکٹ دینا چاہتے ہیں. ان کے بار اصرار پر پھر میں نے وہاں کی لیڈرشپ سے میں نے کہا جی فیصلہ کریں آپ کہ مجھے سٹی سے بھی حلقہ راج محل کے ساتھ ساتھ کوٹلی حلقے کا بھی اگر ٹکٹ دیں, اس پر آپ سوچیں, اور میں پھر اپنے کارکنوں کے ساتھ اس بات پر ان کو کنونس کرنے کی کوشش کروں گا. رہی بات ملک ذوالفقار صاحب ہمارے بھائی ہیں, پڑوسی ہیں میرے, ہم دوست بھی ہیں, رشتہ دار بھی ہیں. سیاست اپنی ہے, میرا کسی کی ذات کے ساتھ کوئی نہ تو اختلاف ہے نہ کوئی. البتہ میں ایک بات ضرور کہوں گا, اپنے ووٹرز کا, اپنے ساتھیوں کا بھرپور دفاع کرنا, ان کے حقوق کا خیال رکھنا, ان کی عزت کا خیال رکھنا, ان کے مال کا خیال رکھنا, وہ میری ذمہ داری ہے. اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, خواہ کیوں نہ میرا آگے سگا بھائی بھی. ایک سوال کر دیتا ہوں, نون لیگ کوئی کمٹمنٹ آپ سے کروانا چاہتی ہے؟ میں نے عرض کی کہ مجھ سے ساری وہ پارٹیاں, میں سردار عتیق صاحب کی بات کروں, میں فاروق حیدر صاحب کی بات کروں, میں شاہ غلام قادر کی بات کروں, میں فیڈرل وزراء کی بات کروں, میں چودھری ریاض صاحب کی بات کروں, ساری پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے ان کی یہ خواہش ہے. وہ خواہش کوئی میں اتنا خوبصورت نہیں ہوں, نہ میں سرمایہ دار ہوں. یہ سارا کریڈٹ مجھے میری ٹیم کی وجہ سے جاتا ہے, میرے نوجوانوں کی وجہ سے جاتا ہے, ان کے جو حلقہ انتخاب کے اندر جو میری ٹیم کا کریکٹر ہے, اس وجہ سے ایک بہترین ٹیم ڈکلیئر کرتے ہوئے تمام پارٹیز کی خواہش ہے کہ ہمارا جو پورا گروپ ہے ہم ان کی پارٹیز میں شامل ہوں. خواہش سب کی ہے, لیکن ہم اپنی مرضی سے اپنے لوگوں کی مشاورت کے ساتھ اور حلقے کے وسیع تر مفاد میں اس جو تعمیر و ترقی کی یہ کنٹینیوٹی ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے جو بہتر فیصلہ عوام کا ہوگا, عوام کی مشاورت سے ہوگا. آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ ضرور آج اس کو ریکارڈ آپ کر رہے ہیں کہ آئندہ بننے والی حکومت انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم موجود ہوں گے, اور لوگوں کی جو نمائندگی ہے یہ تسلسل اسی طرح اگلے 5 سال بھی جاری ہو ساری رہے گی.